امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. دوستوں آج میں آپ کو ایک ویڈیو بتاؤں گا. صحیح سے کسی نے کوئی سوال کیا ہے کہ بیوی سے کتنے دن دور رہا جا سکتا ہے. تو آئیے دوستوں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ میں کتنے دن اپنی بیوی سے دور رہوں تو میری شادی ختم ہو جاتی ہے. تو ایک غلط فہمی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 4 مہینے اگر ہسبینڈ وائف سے دور رہا، شوہر بیوی سے دور رہا، تو رشتہ ختم ہو جاتا. تو ایک صاحب تھے بیچارے، وہ باہر جاب کے لیے گئے. جاب کو جا کے آنے کے بعد 4 مہینے کے اندر آ گئے. میں نے کہا ماشاء اللہ بہت جلدی چھٹی مل گیا، کفیل چینج ہو گیا، مطلب آپ پھر سے ایک ویزا لگا رہے ہیں یا پہلے وزٹ ویزا پہ گئے تھے اب جاب ویزا ہے. تو کائے کا جاب ویزا اور کائے کا وزٹ ویزا بولے. بیوی کو کس نے بول دیا دوسری عورتوں نے کہ بولے 4 مہینے زیادہ شوہر باہر آ تو خود بخود شادی ختم ہو جاتی. جو چلائی بولے کہ 15 دن میں آنا پڑا ہے. بولے 3 مہینے ہو گئے تھے، بولے 3.5 مہینے میں پہنچ گیا. ہاں بول کے تھک گیا میں، ایسا نہیں ہے بول کے. نہیں بولے حضرت عمر نے بولے تھے. بولے پھر میں نے سمجھا میرے بھائی، حضرت عمر نے جو ہے ایک بار حفصہ رضی اللہ عنہا جو امہات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، بعد میں جب آپ خلیفہ بنے تو آپ طے کر رہے تھے کہ ایک فوجی کو کتنے دن میں چھٹی دینا چاہیے، منیمم ہاؤ مینی ڈیز چھٹی، تاکہ وہ گھر جائے. تو آپ نے اپنی بیٹی چکی تھی اور امہات سے تھی کہا کہ ایک عورت کتنے دن بغیر شوہر کے رہ سکتی ہے. تو انہوں نے کہا 4 مہینے تک درست ہے، اس کے بعد مشکل ہوتا ہے. تو کہا پھر فوجیوں کو 4 منتھس کے بعد کمپلسری ہالیڈے ملے گا. تو 4 مہینے کے بعد واپس جانا ہے اپنے گھر اور پھر آنا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ رسول اللہ کا ڈکٹیشن نہیں تھا، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں تھی. یہ تو ایک مصلحت کے تحت، ضرورت کے تحت کیا گیا. لیکن اگر میاں بیوی دونوں راضی ہے سال بھر کے لیے، 2 سال کے لیے، لیکن میں بھی اجازت دوں گا کہ آپ 4 سال اور 6 سال باہر رہیں، سبحان اللہ. پھر کیوں شادی کرتے ہیں؟ آپ اس کی تکلیف زندگی اس کو وہیں شادی کر کے 6 سال تو وہاں ہیں آپ. شادی وہاں کیجیے، یہاں مت کیجیے ہندوستان میں. آپ سمجھے؟ بہت سے لوگ شادی یہاں کرتے ہیں، 4 سال چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کو. یہ تو بالکل قطعاً میں اجازت نہیں دوں گا. میں بھی کہوں گا ظلم ہے. یہ مجبوریاں الگ ہو سکتی ہے، حالات بہرحال وہ ایک الگ شکل ہے. عام حالات میں آپ پھر وہاں شادی کیجیے نا. 4 سال وہاں ہیں آپ، کچھ دن یہاں آتے ہیں. ورنہ ایسی بھی لڑکیاں بیچاری شادی ہوتی والدین دے دیتے، 4 سال میں ایک بار شوہر آتا باہر سے. اللہ رحم کرے. بہرحال تو یہ 4 مہینہ غلط فہمی ہے. لیکن میاں بیوی اگر کامنلی ڈسکس کر کے طے کر لیتے ہیں کہ بھائی 4 منتھس کیا 1 ایئر ایٹ لیسٹ 11 منتھس 12 منتھس میں آ جائیے 1 منتھ کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن اگر بیوی راضی نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ پھر خدشہ ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کر لے آپ کی غیر موجودگی میں. چونکہ جیسا آپ کو جنس ہے، خواہش ہے، اس کو بھی جنس ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں. اور شریعت نے دونوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی تمام باتیں یہ کہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ایک سوال جو آتا ہے کسی نے ایک سوال کیا، کین اے کنر گے اور لیزبین کین بی اے مسلم اور دے آر آؤٹ آف اسلام؟ کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں اسلام سے باہر؟ تو پہلی چیز تو بتا دو، کنر ایک بالکل ہی الگ چیز ہے، گے اور لیزبین ایک بالکل ہی الگ چیز ہے. گے اور لیزبین یہ وہ لوگ ہیں جو سیکشولی پورے کمپلیٹ ہیومن بینگ ہیں، ان میں کوئی پرابلم اور کوئی ایشو نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا سیکشوالٹی کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. یہ پورے مرد اور عورت ہوتے ہیں، لیکن مرد ہونے کے بعد مرد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، عورت ہونے کے بعد عورت کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں. تو یہ تو بالکل ایک سیپریٹ چیز ہے، اس کو ہم کنر سے نہیں ملاتے. کنر ایک بالکل ڈیفرنٹ ایشو ہے. ہجرہ جو ہے ایک بالکل ڈیفرنٹ ایشو ہے، اس کا یہ دو لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. لہٰذا گے اور لیزبین یہ جو دونوں عمل کرتے ہیں یہ گناہ کا عمل ہے، جس میں لیزبین والا عمل کبائر میں آتا ہے، فحش میں آتا ہے، وہ گناہ گار ہوں گے. اور گے والا عمل تو ظاہر سی بات یہ بھی فحش میں آتا ہے اور گناہ میں آتا ہے، اور یہ تو سنگین جرم میں آتا ہے. قوم لوط والا عمل اس کو بولتے ہیں. چونکہ عورتیں جب کوئی کام کر رہی ہے تو وہاں ان کا جنس شامل نہیں، وہاں کوئی بھی ایکشن وہ اپنے باڈی سے نہیں کر سکتے. وہ کسی مصنوعی چیز سے یا ہاتھ سے کوئی ایکشن کر کے اپنی خواہشات کو خوش کر سکتے ہیں، جو کہ ماسٹربیشن میں آئیں گا. لیکن جب مرد یہ کام کرتا ہے تو اپنا عضو استعمال کرتا ہے، باڈی پارٹ یوز کرتا ہے دوسرے مرد کے ساتھ، نتیجتاً بہت سنگین جرم ہے اور بڑی سخت سزا اسلام نے دی ہے. دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خسارہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور کچھ علماء نے لکھا ہے کہ لیزبین کے لیے وہی حکم ہوگا جو گے کے لیے ہوگا، لیکن کچھ نے اختلاف کیا کیونکہ انہوں نے کہا باڈیلی جسمانی طور سے ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا جو ایک دوسرے میں کرتے ہیں، جبکہ مرد ایسا کرتے ہیں. واللہ عالم، تو ان کو چھوڑ دیتے. لیکن رہا کنر، یہ بالکل سیپریٹ ایشو ہے، بالکل سیپریٹ. تو ہاں، ایک انسان جس میں سیکشوالٹی کا کچھ ایشو ہو، جس کو کنر وغیرہ کہتے ہیں، یہ ایک اچھا مسلمان ہو سکتا ہے. یہ صرف ایک اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک متقی مسلمان ہو سکتا ہے. یہ صرف ایک متقی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک جو ہے محسن مسلمان ہو سکتا ہے. محسن سمجھتے نا؟ مسلمون ہیں، مومنون ہیں، متقون ہیں، محسنون جو بڑا اونچا درجہ یا محسنوں کے درجے میں، بڑا نیک انسان، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، بدلہ نہیں لینے والا، لوگوں کو چھوڑ دینے والا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اسلام نے اس میں تفرقہ نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنر لوگ تھے،
آپ نے ان کو رسپیکٹ کیا. ہاں جو ان میں برے تھے ان کو کہا گھر سے نکالو. برے مطلب یہ کہ یہ دونوں میں جاتے آتے تھے, عورت میں بھی جاتے تھے, مرد میں بھی. اب عورت کے پاس جا رہے, عورت کی چیزوں کو دیکھ رہے اور آ کے مردوں میں ڈکلیئر کرے. یہ تو لیکنگ آف پرائیویسی ہوا ہی نہیں ہوا. کسی کی عام زندگی کو باہر لا کے عوام میں کرنا ہوا نہیں ہوا. تو اللہ کے رسول نے ان کو منع کیا گھروں میں رکھنے سے, عام کنروں کو نہیں کیا. تو یہ الزام ہے جو حدیثوں پہ لوگ لگاتے ہیں کہ اسلام میں کنروں کا مقام نہیں, ان کو حق. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے ان کا مقام ہے. اگر وہ نیک ہے تو ان کا بالکل مقام ہے اللہ کے پاس, یہ اللہ کے نیک بندے. لیکن اگر برا ہے تو برا آدمی. اب یہ بات ایک آدمی کے لیے بھی ہو سکتی جو اس طرح کرا. تو کنر کا معاملہ الگ ہے. تو لیزبین, گے, یہ بالکل سیپریٹ چیز ہے. کنر مسلمان ہو سکتا ہے, ایک اچھا مسلمان ہو سکتا ہے, وہ اسلام میں ہے. اگر مسلمان ہے, کوئی کنر چاہے تو اسلام قبول کر سکتا ہے, اسلام کو مان سکتا ہے, اسلام پہ چل سکتا ہے, اس کے پورے رائٹس ہے, پورے ادھیکار ہے, وہ نماز, روزہ, حج وغیرہ سب کچھ کر سکتا ہے. یاد رکھیے. اور جسمانی اعتبار سے عموماً دیکھا جاتا ہے جو کنر ہوتے ہیں یہ بہت, یا ان کو خواجہ سرا بھی بولا جاتا ہے. اگر اردو کے اندر میں اور جاتے جا رہا ہوں, الفاظ میں نئے آتے جا رہے ذہن میں, خواجہ سرا کامنلی یہ پہلے سرائے وغیرہ میں یا اس میں خواجہ بھی ان کو کہا جاتا ہے. ادھر کی خواجہ سرا بالکل کامن ورڈ ہے جو فارسی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک, تو یہ میل فیمیل دونوں میں کام کرتے ہیں. باڈیلی بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور بہت مضبوط ہوتے ہیں. یاد رکھیں جسمانی اعتبار سے بڑی انتھک اور بہت دیر تک محنت کر سکتے ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں. سمجھ رہا. اور بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ مرد عورتیں دونوں میں جا سکتے ہیں, کیونکہ ان کو مردوں کو دیکھ کے بھی کوئی خواہش نہیں ہوتی, عورتوں کو دیکھ کے بھی کوئی خواہشات نہیں ہوتی. رہا جسمانی اعتبار سے جس کی طرف ہے تو وہ اس جیسا رہیں گے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں, جیسا کہ اگر جسم عورت کے جیسا ہے تو پھر عورت کے ساتھ رہیں گے, وہ اپنے آپ کو عورت مانیں گے. اور جس مرد کے جیسا ہے تو مرد وہ رہیں گے, مردوں میں رہیں گے. اور مرد کے جیسا جس کا جسم ہے لیکن اس کی خواہشات وغیرہ سب عورتوں جیسی ہوتی ہے تو وہ ادھر بھی جاتے ہیں اور ادھر بھی جاتے ہیں. لیکن جو باڈیلی عورتوں کے جیسے ہوتے ہیں ان کو بہت مس یوز کیا جاتا ہے. جنرلی ہر جگہ ابیوز کیا جاتا ہے, مس یوز. لیکن یہ سماج کی برائی ہے. اللہ کے نزدیک ان کا مقام اس سے چھوٹا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے اگر کسی چیز کی کمزوری کسی کو دی ہے, کسی کو بات کرنے میں, کسی کو دیکھنے میں, کسی کو سننے میں, کسی کو کچھ اور کمزوری ہے سیکشولی, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز آخرت میں اس حساب سے بدلہ بھی دینے والا ہے. جس کو میں یوں کہوں گا, ہر کسی کا ایگزام پیپر الگ ہے تو رزلٹ الگ آنے والا ہے. جتنا ہارڈ پیپر اتنا ایزی چیکنگ, اتنا اچھا رزلٹ, اتنا اچھا مقام. تو لہٰذا اسلام میں ان کا مقام ہے. یہ مسلمان ہو سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے, یہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے, اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے. جی دوستوں, جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے, تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی. جیسے کہ فیض سید کے جو سوالات تھے وہ بھی آپ لوگوں نے سنے ہیں. جس بھائی نے جو کویشچن کیا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے سنا کہ بیوی سے کتنے دن دور رہنا چاہیے. فیض سید کا جو کہنا ہے کہ میرا ایک دوست تھا تو وہ کسی کنٹری چلا گیا ہے, سعودی عربیہ یا دبئی کہیں چلا گیا تھا. تو ابھی وہ جانے کو 4 مہینے ہو گئے تھے کہ وہ دوبارہ واپس آ گئے. اور وہ فیض سید نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنے جلدی آئے ہو, کیا وجہ ہے, آپ تو 4 مہینے ہو گئے آپ آئے ہو. تو اس نے کہا کہ میرے بیوی کو کس نے کہا تھا کہ اگر شوہر سے اگر آپ 4 مہینے دور رہو تو آپ کا جو نکاح ہے, شادی آپ کی ختم ہو جاتی ہے, نکاح ختم ہو جاتا ہے. تو سید احمد نے پھر اسے سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے, ایسی ہے. پھر اس کو جو علم نہیں تھا وہ اس نے اس کو دیا, تو وہ جو ہے وہ اس کو پتہ چل گیا کہ صحیح طریقے کیا ہے. دوستوں پہلے زمانے میں جو کہ سید احمد فیض نے جیسے کہ واقعہ سنایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لوگ جو ہے جہاد کے لیے جاتے تھے. پھر کسی نے پوچھا کہ یہ لوگ تو جہاد کے لیے جاتے ہیں لیکن ان کی بیوی کتنے دن ان سے دور رہ سکتی ہے. تو اس نے فرمایا کہ صرف 4 مہینے دور رہ سکتی ہے. تو 4 مہینے بعد جو جہاد والے لوگ تھے وہ واپس کر آ جاتے تھے. لیکن یہ بات اس تھوڑا سا مسئلہ تھا, لیکن یہ بات اس وقت تھی دوستوں. لیکن یہ تھوڑا سا مسئلہ وہ پرابلم سولو ہو گئی تھی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ 4 مہینے جو ہے وہ ضروری ہے. لوگ پائے جاتے ہیں اگر میاں بیوی میں کمپرومائز ہے تو وہ 1 سال بھی رہ سکتے ہیں, 2 سال بھی رہ سکتے ہیں, 3 سال بھی رہ سکتے ہیں. ابھی جیسے کہ فیض احمد کی بات ہے کہ ہم اب ہماری بات کا ایسی مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ کہیں کہ نہیں آپ 4 5 6 یا 7 10 سال جو ہے وہ باہر گزار, ایسی بات بالکل بھی نہیں. 1 سال 2 سال آپ باہر گزار سکتے ہیں آرام کے ساتھ, بیوی کے ساتھ کمپرومائز کر کے. اس طرح دوستوں کی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جیسے کہ لوگوں کی ذہن میں غلط فہمی ہے کہ آپ بیوی سے 4 مہینے دور رہو گے تو آپ کی جو ہے وہ نکاح یا شادی آپ کو ختم ہو جائے گی. ایسے بالکل بھی نہیں ہے. لیکن جو بیوی کی ضرورت ہے وہ ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ خواہ پوری کرے. جیسے کہ ہسبینڈ کے خواہشات ہوتے ہیں دوستوں, اس طرح جو ہے بیوی کی بھی خواہشات ہوتی ہیں. اگر آپ اپنے بیوی کی خواہشات پوری نہیں کرو تو خواہ اس کی جو سوچ ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے.
وہ کہیں اور جو ہے اس کی سوچ جو ہے وہ گھر سے کسی اور نہ اللہ نہ کرے کسی اور مرد کی طرف جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا جو مرد ہے، اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ پورا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس بات کی طرف اگر ہمارا معاشرہ، اگر ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں، اگر ہم لوگ اس بارے میں سوچیں کہ شادی کے بعد جو بیوی ہوتی ہے اس کے بھی اپنے خواہشات ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے ہسبینڈ کے منتظر ہوتی ہے کہ وہ کب آئیں گے اور کب نہیں آئیں گے، اس کی جو ساری خواہشات جو خوشیاں ہوتی ہے وہ ساری جو منتظر ہوتی ہے اس پہ اپنے ہسبینڈ کی طرف۔ تو دوستو اس بات کی طرف ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جس طرح ایک ہسبینڈ کے جو خواہشات ہوتے ہیں اس طرح بیوی کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، جس کے جتنے بھی ہمارے باہر کے ممالک میں جو لوگ ہیں اگر ان لوگوں کی بیوی کے ساتھ کمپرومائز اچھے ہیں، اگر وہ لوگ رہ سکتے ہیں 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جو نہیں رہ سکتے ہیں دوستو، اگر آپ کے بیوی نے پرمیشن نہیں دی ہے، اگر آپ فارن کنٹری گئے ہو یا کہیں اور دور گئے ہو بیوی کے پرمیشن کے بغیر، تو یہ آپ جو ہے آپ جو گناہ کر رہے ہیں، ایسے بیوی کے ساتھ اپنی بیوی کے خواہشات اور اس کے جتنے بھی وشز ہیں اس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ پھر تو ماشاءاللہ فیض سید نے بہت خوبصورت بیان کیا ہے دوستو، اس پر امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی بھی اچھی لگی ہو تو اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔